میں وہ پاکستانی ہوں جس کو بڑی اپرچونٹیز اور ہمیشہ لوگوں نے کہا کہ باہر رہ سکتا تھا، باہر سٹیزن شپ لے سکتا تھا. کبھی میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں پاکستانی پاسپورٹ کو گیو اپ کروں گا، کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ ہمارا ملک میرا پیسہ میں نے باہر کمایا، پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، سارا میرا پیسہ پاکستان میں، سب کچھ بیچ کے یہاں، کیونکہ میں نے فیصلہ کبھی بھی میرے ذہن میں یہ سوچ بھی نہیں آئی کہ پاکستان کے علاوہ میں کہیں رہوں گا. اور وہ اس لیے کہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں. میں نے اس ملک کو اوپر جاتے دیکھا. اس ملک میں کتنے دنیا میں پیسے والے لوگ آئے، اربوں پتی آئے ہیں. تاریخ کسی کو یاد کرتی ہے؟ کتنے لوگوں کو آپ جان کرتے ہیں؟ اس ملک میں کتنے اربوں پتی آئے چلے گئے ہیں. سوئٹزرلینڈ میں ان کے بینک مر گئے، ان کے پیسے ہی سوئٹزرلینڈ میں رہ گئے. کتنے آئے ہیں؟ کوئی دنیا میں یاد کرتا ہے کسی کو؟ کتنے پرائم منسٹر آئے ہیں؟ پرائم منسٹر میں کہیں ابھی دیکھتا ہوں کہ فنکشنز کے اندر بیچاروں کو پوچھتا کوئی نہیں، کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ہے. کیونکہ پوچھتا تو اس کو ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے، اور اللہ تو اس کو عزت دیتا ہے جو اللہ کے لوگوں کے لیے کچھ کرتا ہے، جو انسانیت کے لیے کچھ کرتا ہے. جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے نام تو اس کا ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں آپ کیا اللہ سے مانگتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا، کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. ایک ہی چیز مانگتے ہیں نا، باقی تو اللہ کا آپ شکر ادا کرتے ہیں. آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ میں صرف اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے سے مدد مانگتا ہوں، رحمان اور رحیم ہے تو. لیکن آپ مانگتے ایک چیز ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. وہ کون تھے؟ وہ پیغمبر تھے. سارے جتنے پیغمبر آئے ہیں آپ ان کے راستے کے لیے ہر روز نماز پڑھتے ہیں. وہ جتنے بھی پیغمبر تھے جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں بخشی، جن کے لیے آج ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، کب سے ہزاروں سال وہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی ہم مرنے کے لیے، آج بھی لوگ پیغمبروں کو ان کا نام لیتے ہیں. ہم اپنے نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو کیا وجہ تھی کہ اللہ نے ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا، تو ان کا راستہ کیا تھا؟ سارے پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ حق اور سچ کے لیے آئے تھے، وہ سوشو اکنامک جسٹس کے لیے آئے تھے. حضرت موسیٰ رومن جو فرعون تھا اس کی فرعونیت کے خلاف آئے تھے، انصاف کے لیے آئے تھے. حضرت عیسیٰ کے اوپر ایک بڑی زبردست کتاب ہے، ایک رضا اسلام نے لکھی ہے، دی زیلٹ. وہ کہتے ہیں وہ فریڈم فائٹر تھے. وہ جو رومنز کی امپیریلزم تھی اور جو جوئش کلرجی تھی، جو جوئش ایلیٹ تھی، اس کے خلاف عام آدمی کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اور ہمارے نبی مکہ کی ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہاں بھی بڑا امیر تھا اور غریب تھا. تو آپ کا جو مقصد ہے، جس طرح ابن خلدون کہتا ہے کہ انسان کا دنیا میں مقصد ہی ایک ہے، ٹو فائٹ فار اے جسٹ سوسائٹی، انصاف کے لیے کھڑے ہو. یہ سارے پیغمبروں کا بھی یہ مقصد تھا. یہ آپ کا بھی اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے. اپنے سے پوچھیں کہ میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں؟ آپ دنیا میں ایک عدل اور انصاف کے نظام کے لیے آئے. اور دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو سب کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو فرشتوں سے بھی اوپر بنایا ہے. مولانا رومی کہتا ہے کہ انسان جب اپنے نفس پہ اور میں پہ قابو پا جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. لیکن جب وہ اپنی میں کا غلام بن جاتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. جانور تو کھا کے پیٹ بھرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے سامنے شیر کے سامنے ہرن پھرتے رہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، کھا پیٹ بھرا ہوتا ہے اس کا. یہاں تو پیٹ ہی نہیں بھرتے جانوروں کے، کیونکہ
जब इंसान में इंसानियत ना हो वो अक्लमंद जानवर रहता है। इंसान तो इंसान तब है कि जब उसमें इंसानियत हो। जानवर भी आता है दुनिया में, खाता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। तो इंसान तो तब है जब उसको ये फिक्र हो कि मैं किसी को जवाब दूं, मैं इस किसी मकसद के लिए इस दुनिया में आया हूं, नहीं तो वो भी खा पी के चला जाता है। इसलिए अपना पहले मुकाम समझे। आपको अल्लाह ने जो पोटेंशियल दिया है वो फरिश्तों को नहीं दिया। मौलाना रूमी की एक सेइंग है कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं, इंसानों को कहता है, जब अल्लाह ने आपको पर दिए तो जमीन पे क्यों रेंग रहे हो, कीड़ों की तरह क्यों रेंग रहे हो, जब आप, जिस तरह इकबाल कहता है, आप शाहीन बन सकते हैं। तो देखें, ये बड़ा जरूरी है समझना कि इंसान एक बड़ा इंसान बनता कैसे, लीडर बनता कैसे। और वो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो एक बड़ा इंसान बड़ी सोच रखता है। जितनी आपकी बड़ी ख्वाब उतना बड़ा इंसान। अगर आपकी सोच ही छोटी सी है, मैं खा पी के चला जाऊंगा, तो आप उतना ही है जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो। जितनी आपकी बड़ी ख्वाब और ड्रीम और सोच होगी उधर ही आप पहुंचेंगे। अब जो ड्रीम बड़ी होती है वो हमेशा उस आदमी की होती है जो अपनी मैं से बाहर निकलता है, जो अपना सोचता है, जो मैं पे फैसले करता है। कितने दुनिया में पैसे वाले लोग आए, अरबोपति आए हैं, तारीख किसी को याद करती है। इमरान खान एक क्रिकेट स्टार, सिर्फ थोड़ी सी क्रिकेट के ऊपर बातें कर के करोड़ों रुपया साल का कमा सकता था। उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उसको क्या जरूरत पड़ी थी, हॉस्पिटल बनाया, भरा भरा फिरे, ये गंदे गंदे लोगों से गालियां खाए, क्या जरूरत थी उसको। करप्ट लोगों से, बेशर्म लोगों से, जो कि कोई उनको फिक्र नहीं है कि बेचारे आधी आबादी हमारी मुल्क की 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती। आधी आबादी पूरी हाइट पे नहीं पहुंचती क्योंकि खाना पूरा नहीं मिलता। स्टंटेड ग्रोथ है आधी 50% पाकिस्तानियों की। 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इंसाफ नहीं है। थोड़ा सा तबका अमीर हो रहा है, सारा टैक्स किससे इकट्ठा करते हैं, आम आवाम अपने टैक्स से थोड़े से लोगों को सब्सिडाइज करती है। गरीब अमीर को सब्सिडाइज करता है बजाय अमीर से टैक्स लेके आवाम पे खर्च किया जाए। जुल्म का निजाम है। और ये लोग, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि इनसे हर दूसरे दिन को बुरा भला कहूं, इनसे अटैक करूं, मुझे तो नहीं जरूरत थी। आराम से मैं इनसे मिलूं। सारे 2-3 तो मेरे फैंस ही थे, क्रिकेट के शौकीन होते थे। आपको पता है मियां साहब को तो क्रिकेट कैप्टन बनना चाहिए था, गलती से प्राइम मिनिस्टर बन गए। इसलिए याद रखना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह में पूरा फलसफा है। अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। क्योंकि जब आप किसी को भी, अब हो क्या रहा हमारे मुल्क में, मगरबी तहजीब, मगरबी तहजीब ठीक है, लेकिन उसको एनालाइज करो। इलामा इकबाल की ग्रेटनेस क्या थी? इलामा इकबाल की जीनियस ये थी कि उन्होंने वेस्टर्न फिलोसफर्स को स्टडी किया, कुरान को वो जानते थे, इस्लाम के फिलोसफर्स को वो स्टडी किया, मौलाना रूमी को उन्होंने स्टडी किया, और फिर ओरिजिनल थॉट लेके आए। ओरिजिनल थिंकिंग थी, और सिर्फ ओरिजिनल की वैल्यू है, कॉपी की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छे से अच्छी पेंटिंग पिकासो की आप कॉपी कर ले, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ओरिजिनल थॉट की वैल्यू है। और कभी भी गुलाम इंसान ओरिजिनल थिंकिंग नहीं कर सकता। जब आप किसी तहजीब के गुलाम बन जाते हैं, आप अच्छे गुलाम ही बन सकते हैं। वो भी अपनी जीने फाड़ेंगे, आप भी जीने फाड़ देंगे। वो गोल गोल के पहनेंगे, आप शुरू कर देंगे, वो करें। अच्छे गुलाम बन सकते हैं। लेकिन जो इंसान बड़ा इंसान बनता है, वो गुलाम कभी गुलाम बड़ा इंसान नहीं बन सकता। इसलिए इलामा इकबाल की जो सारा फलसफा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टडी करने के लिए। क्योंकि गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद इंसान ने, एक गुलाम
ہندوستان میں آزاد انسان نے اپنی فلسفی لے کے آیا، اسٹڈی کر کے مغرب، اور ابھی بھی آج علامہ اقبال کو پڑھیں تو آج بلکہ زیادہ اس سے زیادہ ایپٹ ہے جو پہلے تھا، کیونکہ تب تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ غلام ملک کے اندر کیسا آزاد سوچ تھی، قائد اعظم کی سوچ دیکھیں، علامہ اقبال کی دیکھ، اور اب میں دیکھتا ہوں ہمارے جو ہماری ساری ویسٹرنائزڈ تھنکنگ ہے وہ اتنی غلامانہ ہے۔ تو برے وقت کو ہینڈل کرنا، ہار نہ ماننا، غلطیوں کو اینالائز کرنا، اور اینالائز ایسے کرو کہ آپ اپنے بیسٹ کرٹک ہو، آپ کو کسی کی کرٹیسزم یا آپ میں ابیلٹی ہونی چاہیے۔ مثلا آپ کے یہاں فیکلٹی بیٹھی ہوئی ہے، میں آپ نے جب فیل کرے کہ مجھے برا وقت ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی فیکلٹی سے مجھے کون سا ایڈوائس ملے گا، یہ آپ میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے۔ یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی اگر انالیسس ٹھیک ہوگی، آپ صحیح راستے میں، آپ اپنی غلطیوں کی صحیح نشاندہی کریں گے، آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے اگر آپ کی انالیسس غلط ہو جائے، اور وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیمورلائز ہو جاتے ہیں۔ ہار آپ کو جب ڈیمورلائز کر دیتی ہے تو ڈیمورلائزیشن میں آپ غلطیاں کرتے ہیں، آپ کمپرومائز کرتے ہیں۔ مجھے بڑی دفعہ لوگوں نے کہا عمران صاحب آپ اکیلے نہیں کچھ کر سکیں گے، یہ دیکھیں نا، یہ نون لیگ اور بس کبھی ٹو پارٹی سسٹم میں تھرڈ پارٹی نے کبھی بریک تھرو نہیں کیا۔ کبھی امریکہ میں دیکھ لیں وہ یہ ڈیموکریٹس ریپبلکن، انگلینڈ میں دیکھ لیں وہ کنزرویٹو لیبر ہیں، کوئی ساری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں دیکھ لیں، تو مجھے سارا وقت کہتے رہے کہ جی ان کے ساتھ مل جائیں، اور وہ بھی دعوت دیتے تھے۔ لیکن اگر میں ان کے ساتھ مل جاتا، آج میں یہاں نہ کھڑا ہوتا۔